बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 30 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़जर की नमाज से पहले की 2 रकअतें यानी सुन्नत दुनिया और आखरत की तमाम चीज़ों से बेहतर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़जर की नमाज और दीगर नमाज को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे भाई भी ये अहम तरीन मालूमात जान सकें। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराने वाले सऊदियों को 180 दिन यानी 6 महीने की सऊदी हुकूमत की जानिब से मोहलत दे दी गई है। तजारती पर्दापोशी के जराइम में मुलव्विस अफराद को मोहलत के दौरान अपने आप को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने और गैर मुल्कियों से कारोबार को अपने लेवल पर वापस लेने के बारे में कहा गया है, ताकि इनका जो भी कोई इनकम टैक्स है उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा। खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तजारती पर्दापोशी के जराइम की इंसदाद के नए कवानीन की मंजूरी दी है और सरकारी गज़ट में इसकी तफसीलात भी शाया हो चुकी हैं। याद रखें, सऊदी अरब में जो भी कोई शख्स गैर मुल्की अफराद को इस तरह से गैर कानूनी कारोबार करवाएगा उसे 5 लाख रियाल जुर्माना और 5 साल की कैद की सज़ा होगी और गैर मुल्की को भी कुछ इसी तरह से सज़ा और जुर्माना किया जाएगा। इन तमाम सूरत-ए-हाल के बाद मकतबा अमल और वजारत तजारत ने कवानीन में मज़ीद सख्ती करते हुए ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 6 महीने की सऊदी शहरियों को मोहलत दी गई है कि वो जो भी कारोबार गैर मुल्की अफराद को अपने नाम से करवा रहे हैं उससे बाज आ जाएं। सऊदी वजारत तजारत ने एलामिये के बाद मुतल्लिका इदारों को ये इख्तियार भी दे दिया है कि वो ऑनलाइन ज़राए इस्तेमाल करके तजारती पर्दापोशी की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करें। इस सिलसिले के जराइम साबित करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं, ये 6 महीने इनके लिए भी बहुत अहम है। अगर वो इस कारोबार को सऊदी अरब में कवानीन के मुताबिक करना चाहते हैं तो वजारत तिजारत और दीगर इदारों से बाकायदा जो भी तजारती लाइसेंस है उसे हासिल करें और उसके बाद ही सऊदी अरब में कारोबार करें, क्योंकि वजारत तिजारत ने इस बारे में सख्त कवानीन वाज़िया कर दिए हैं। सऊदी अरब में जज़ान बल्दिया ने बताया है कि अल-दर्ब कमिश्नरी के अल-शकीक तहसील में सेहत आमा के इदारों ने छापामार कार्रवाइयों की काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 547 इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए गैर मुल्की वर्कर्स की रिहाइशगाहों, इमारतों और मुतल्लिका इदारों के तावन से 30 छापे मारे गए हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक अल-शकीक बल्दिया के कायम मुकाम चेयरमैन ने बताया कि मार्केटों, बार्बर्स की दुकानों, रेस्टोरेंट्स यानी कि होटल्स, शादी घरों और गेस्ट हाउसेस पर छापे मारे गए हैं। बयान में कहा गया है कि छापों के नतीजे में बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। बाज़ मकामात पर हिफाजत सेहत की कवानीन की पाबंदी नहीं की जा रही थी, जबकि बाज़ारों और गैर मुल्की वर्कर्स की रिहाइशगाहों, इमारतों में समाजी फासले की खिलाफ वर्जी बरकरार थी। इस सिलसिले में बल्दिया के कौंसल ने गैर मुल्की वर्कर्स की रिहाइशगाहों को सैनिटाइज़ कराया, जबकि मुख्तलिफ मोहल्लों, सड़कों और इदारों से 1275 टन कचरा और इस तरह से दीगर तामीराती मलबा भी हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ममलिकत को वबाई मर्ज़ कोरोना से पाक करने के लिए जो बेहतरीन इक़दामात किए जा रहे हैं उसे पूरी दुनिया सराह रही है। इससे ममलिकत का म्यार भी और वक़ार भी बुलंद हो रहा है। कायम मुकाम चेयरमैन ने मज़ीद बताया कि कोई भी शख्स अगर कहीं पर भी वजारत सेहत के कवानीन की खिलाफ वर्जी को देखे तो 940 यानी 940 पर लाजमी रब्ता करे और हमें बताए। हम लाजमन ऐसे तमाम इदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब में इतवार 30 अगस्त से नए तालीमी साल का आगाज़ किया जा रहा है।
مملکت میں 60 لاکھ طلبہ میرا اسکول میرے گھر میں کے عنوان سے تعلیمی سال کی شروعات کریں گے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر پہلے 7 ہفتے آن لائن کلاسز منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس حوالے سے مزید آگے فیصلے کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت تعلیم کی جانب سے تمام ریجن میں تدریس کتب یعنی کتابیں اور دیگر اشیاء اسکولوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ وزارت تعلیم کی جانب سے آن لائن تعلیم کے لیے میرا اسکول کے عنوان سے شروع کیا جانے والا ڈیجیٹل پروگرام کے حوالے سے تمام ٹیکنیکلی معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد اسے لانچ کیا گیا ہے تاکہ طلبہ و طالبات اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سعودی وزارت تعلیم نے سیٹلائٹ پر 23 ایجوکیشنل چینلز بھی شروع کیے ہیں جن کے تعلیمی پروگرام کو یوٹیوب پر بھی دیکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ طلبہ جو وقت مقررہ پر اس پروگرام سے فائدہ نہ اٹھا سکے ہوں وہ یوٹیوب پر سبق دیکھ کر اپنے آپ کو دہرا لیں۔ میرا اسکول پروجیکٹ کے تحت 60 لاکھ کے قریب طلبہ جو 2,50,000 کے قریب آن لائن کلاسز کا انعقاد کرنے کے لیے 5,25,000 اساتذہ کی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ آن لائن کلاسز کا آغاز روایتی طریقے سے کیا جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر طلبہ وقت مقرر پر اپنے اپنے سسٹم میں لاگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قومی ترانہ سنایا جائے گا جس کے بعد معمول کی ورزش ہوگی۔ بعد ازاں کلاس روم میں پہنچ کر مقررہ پیریڈ کے مطابق پڑھائی کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ آن لائن دنیا کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک سعودی عرب میں چلنے جا رہا ہے جس میں ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت اہم اقدامات ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں پہلا لگژری کروز سلور اسپرٹ کرونا وائرس کے ایک مشتبہ کیس کا پتہ چلنے کے بعد اپنا سفر مکمل کرنے سے پہلے ہی ہفتے کو کنگ عبداللہ اکنامک سٹی پورٹ پر واپس آ گیا ہے۔ پروگرام کے مطابق لگژری کروز کو یمبو اور نیوم میں راس ابیز سے گزرتے ہوئے اتوار کی صبح واپس آنا تھا، تاہم تمام مسافروں کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جہاز پہلے ہی واپس کر لیا گیا ہے۔ یاد رکھیں سعودی عرب کا یہ بہترین قسم کا سیاحتی جہاز جو کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائٹینک لیول کا اس جہاز میں 5 اسٹار ہوٹلز، بڑے شاپنگ سینٹرز موجود ہیں۔ یہ سیر و تفریح کے لیے بنایا گیا ہے۔ سلور اسپرٹ نے پروگرام کے مطابق جمعرات کو کنگ عبداللہ اکنامک سٹی سے پورٹ سے سیاحتی ٹور کا آغاز کیا تھا۔ یاد رہے سعودی عرب میں سمندری سیاحت کے لیے سلور اسپرٹ کو رجسٹر کیا گیا تھا۔ پہلی بار تنفس یعنی کھلی فضاؤں میں سانس لو سلوگن کے تحت لگژری کروز کے ذریعے سمندری تفریح سیر کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ سعودی عرب کے اس پہلے تفریح بحری جہاز میں سیاحت کے شوقین افراد سوار ہیں جنہیں بحر احمر کے کنارے واقع مختلف سیاحتی مقامات کی سیر کرائی جا رہی تھی۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق سلور اسپرٹ کروز شپ کی انتظامیہ کی جانب سے بھیجے گئے ایک خط میں ایک خاتون کے کرونا میں مبتلا ہونے کی اطلاع دی گئی اور بتایا گیا کہ مشتبہ مریض کو جہاز کے مخصوص حصے میں الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ جہاز کے تمام مسافروں کو الگ تھلگ کرنے سے متعلق رپورٹ درست نہیں ہے، جبکہ کرونا کے مشتبہ کیس کی بھی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے، مگر یہ جہاز سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ مدینہ منورہ اور اس کے قریب و جواہر کے دیگر علاقوں میں آج موسم گرد آلود رہے گا۔ دن بھر تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق محکمہ موسمیات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مدینہ منورہ، الحناکیہ، العلا اور المہد کمشنریوں میں آج شام تک موسم گرد آلود رہے گا، جس کی وجہ سے شاہراہوں پر سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی قسم کی مشکل میں مبتلا نہ ہوں۔ دوسری جانب محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ نجران ریجن میں بھی موسم گرد آلود رہے گا، تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جن کا سلسلہ شام 7 بجے تک جاری رہے گا۔ شہری دفاع نے اس حوالے سے لوگوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ شاہراہوں پر نکلتے وقت خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ معمر یعنی بڑی عمر کے افراد سانس کے مریضوں کو چاہیے کہ موسم بہتر ہونے تک گھروں سے نہ نکلیں۔
متحدہ عرب امارات ابو ظہبی میں وزارت تعلیم و تربیت نے اسکولوں کے طلباء کا وبائی مرض کرونا سے متعلق ٹیسٹ ہر 2 ہفتے میں ایک بار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے 5 سپٹمبر سے نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے۔ یو اے ای کے وزارت تعلیم و تربیت کے ماتحت اسکول آپریشن ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بتایا کہ ابو ظہبی کے طلباء کا ٹیسٹ اسکولوں میں ہوگا، جبکہ دیگر ریاستوں کے طلباء کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں SMS کے ذریعے ٹیسٹ سینٹر کے حوالے سے مطلع کیا جائے گا۔ SMS ان کے سرپرستوں کے نام بھیجے جائیں گے اور اس طرح سے ہر 2 ہفتے بعد ان بچوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا تاکہ وبائی مرض کو ہر ممکن حد تک روکا جا سکے۔ مکہ المکرمہ میں سیکیورٹی اہلکاروں نے 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے سپیڈ کنٹرول کرنے والے ٹریفک کے جو کیمرے ہیں انہیں نقصان پہنچایا ہے۔ بہت سارے افراد پچھلے دنوں بھی اس سلسلے میں کارروائیاں کرتے نظر آ رہے تھے۔ سیکیورٹی اہلکار ایسے افراد تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں قوانین کے مطابق گرفتار کر کے سزا اور جرمانہ کیا جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے ان تینوں افراد کو بھی سیکیورٹی اہلکاروں نے تمام شواہد ملنے کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کا سیکیورٹی سسٹم بہت بہترین ہے، اسی بنیاد پر یہ لوگ چند ہی گھنٹوں میں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے متعلقہ اداروں نے کہا کہ ایسے افراد جو کہ ان کیمروں کو یا دیگر جو گورنمنٹ کی املاک ہیں انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، قوانین کا انہیں سختی سے سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی۔ جو بھی قوانین کا احترام نہیں کرے گا، قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے گا۔